الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 26واں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 سے۔ اس کے 3 حصے ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں اور اب چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ چند کلمات دہرائے جاتے ہیں ڈیلی کے سبق میں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ریوائز کریں اور ریوائز کر کے تلفظ کو فوکس تلفظ پہ کریں، کوالٹی پر فوکس کریں، کوانٹٹی کی طرف مت جائیں، اور یہ سوچ بھی چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عس عسا، عین زبر سین عس، عین زبر ع، سین زبر سا، عس عسا۔ حمزہ زبر عین آ، با پیش پو دل پیش دو اعبدو۔ نون زبر عین نع، با پیش بو دل پیش دو نعبدو۔ یا زبر خا یخ، را پیش رو جیم پیش جو یخ رجو۔ یا زبر حا یح، سین زبر سا، با پیش بو یح سبو۔ یا زبر شین یش، را زبر را، با پیش بو یش ربو۔ یا زبر شین یش، ہا زبر ہا دال پیش دو یش ہدو۔ تا زبر را تر، ہا زبر ہا قوف پیش قو تر ہا قو، تر ہا قو۔ تا زبر عین تا، را زیری فا پیش فو تعرفو۔ حمزہ پیش قاف اوق، سین زیر سی میم پیش مو اقسمو۔ یب، یا پیش با یب، دال زیر دی، حمزہ پیش او، یب دی او۔ یا پیش سین، یا پیش نون ین، فا زبر فا، خا پیش فو، خا پیش خو، ین فا خو۔ تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا ہے تو اخفا کریں گے، یون فا خو، یون فا خو۔ ین قالبو، یا زبر نون ین، قوف زبر قا، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد قوف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، ین کو پڑھیں گے ین قالبو، ین قالبو، ین قالبو۔ یا پیش یو، واو زبر سین وس، وا زیر وی، سین پیش سو، یو بس وی سو۔ تھا زبر تھا، قو پیش قو، لام زبر تا لت، ثقلت، حشرت، سطحت، سطحت، کشطت، نشرت، نصبت، اثرن، اثرن، اثرن۔ حمزہ زبر ا، ثا زبر را، ثر، نون زبر نا، اثرن۔ وسط، واو زبر وا، سین زبر طا، سط۔ یہاں پہ طا ساکن پر قلقلہ کریں گے اور طا کو پر کر کے پڑھیں گے، وسط، نون زبر نا، وسطنا، فرغت، تون، تا زبر حمزہ تا، تا پیش واو تو، نون زبر نا، تا تون۔ یہاں تک اکتفا کرتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہم نے پڑھے ہیں آج، یہ 5 لائنیں 11 نمبر تختی کی 5 لائنیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ صرف اور صرف جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کی ہے
کہ اس کے تلفظ پہ فوکس کریں، مرکوز کریں، توجہ ساری کی ساری تلفظ کی درستی پر ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی پر، اس کے معیار پر آپ کی سوچ اور فکر مرکوز ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ لیکچر نمبر 26 کا دوسرا سیگمنٹ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 45 سے ہم آج کے اس دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں اس التجا کے ساتھ، چونکہ یہ 29ویں پارے کا اور سورہ مرسلات کا آخری سبق آج ہم پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ العزیز 30واں پارہ ہمارا شروع ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ 30ویں پارے میں زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ ہم نے نیت کر رکھی ہے، قرآن مجید کی صورتوں کو زبانی یاد کریں گے تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق۔ میں علم القرآن کلاس کے اس کورس کے جتنے بھی ساتھی ہیں سب سے گزارش کروں گا، یہ 30ویں پارے میں کم سے کم آپ ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، 12 ربیع الاول تک کم از کم 12 افراد کو ہر شخص اس کورس کا حصہ بنائے، 12 افراد کو شامل کرنے کی نیت کریں۔ جو شخص بھی، جو مرد، جو عورت، بچہ یا بچی، کوئی بڑا ہو، جو شخص بھی اس آپ کی دعوت پر قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھے گا، قرآن مجید کے فیوزات، اس کی برکات حاصل کرے گا، قرآن کا فیض حاصل کرے گا، اس کا حصہ آپ کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ویلن، لام پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یا، یہ آیہ مبارکہ بار بار جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار دہرائی گئی، اسی طرح وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ یہ بار بار یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے۔ وَيْلٌ یہاں پہ ادغام باغن نہ کرتے ہوئے وَيْلٌ یہاں پہ سے پڑھیں گے، لُن یومئذ یہاں پہ بھی تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا گنہ کریں گے، یہاں پہ ہم نے باگنہ کیا تھا، ادغام یہاں پہ لام پہ بلا گنہ کریں گے، للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا، لام پہ تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حمزہ اظہار کریں گے، قلیلا انکم، کم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام باگن نہ کریں گے، کم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، وَإِذَا
قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث تا کو نرمی سے ادا کریں گے، تا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد با حروف اقلاب میں سے ہے۔ اقلاب با کو نون تنوین کو میم سے بدلنے کو کہتے ہیں۔ اقلاب کا لفظی معنی تبدیلی ہے۔ تو یہاں پہ حدیثن کو ہم نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، ثم بعدہ یؤمنون، یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا لگائیں گے کیونکہ یا کے بعد حمزہ ساکن ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ حمزہ ساکن پر تھوڑا سا جھٹکا دیتے، یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ 26ویں لیکچر کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات عطا کرتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب الاعمال، آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ فرمایا ادوامھا وان قل، جو دائمی ہو، ہمیشگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جس پر عمل کیا جا رہا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ ساری رات عبادت کرتے رہے، ایک دن عبادت کر لی، پورا مہینہ پھر فجر بھی نہیں خبر، عشاء بھی نہیں خبر، سال میں ایک رات ایسی آ گئی کہ ہم ساری رات مشقت کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، نعت خوانی کرتے رہے، اس کے بعد پھر پورا سال خبر ہی نہیں۔ اگرچہ دو نوافل، دو آیات مبارکہ قرآن کی، اگرچہ دو اشعار نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 4 6 مرتبہ 10 مرتبہ درود پاک، لیکن تسلسل کے ساتھ 2 3 آیات مبارکہ ہم سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر کسی عالم سے سنیں، پڑھیں، لیکن تسلسل کے ساتھ چلتے رہیں، اس کا نفع، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ سنار کی ہلکی ہلکی چوٹ لگتے رہنا اور تسلسل کے ساتھ لگتے رہنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی ایک مثال ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اس پر ہمیشہ ایک ایک قطرہ پانی کا ڈالتے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد وہاں پہ ایک نشان پڑ جائے گا، سوراخ پڑ جائے گا۔ پورا ایک کنٹینر لے آئیں پانی کا اور اس پتھر میں سے بہا دیں، پتھر کے اوپر بہا دیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، اس پورے کے پورے کنٹینر کو 1 سال کے لیے قطرہ قطرہ کر کے ڈالتے جائیں، ایک تسلسل کے ساتھ، اس کا بڑا فرق آئے گا۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر ہزاروں حکمتیں ہیں۔ فرمایا اگرچہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ہم کوئی نیک عمل کرتے رہیں، اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی محبوب ہے۔ احب الاعمال، یہ احب کا لفظ جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بہترین، محبوب ترین، پیارا ترین، پسندیدہ ترین اللہ کے نزدیک عمل کون سا ہے؟ جو تسلسل کے ساتھ ہو۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اسی طرح تسلسل کے ساتھ
اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اگرچہ تھوڑے ہی ہوں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک اسلام کا، ایک شریعت کا مزاج اور قانون اور اصول اور ضابطہ سمجھ لیں۔ شریعت اسلام کوانٹٹی کو نہیں دیکھتی، کوالٹی کو دیکھتی ہے، دل کو دیکھتی ہے۔ اللہ رب العزت اس دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کی کوانٹٹی، اس کی تعداد، اس کی مقدار کو نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، تسلسل کے ساتھ کیا ہے، ایک شخص 2 نفل روز پڑھتا ہے اور ایک شخص نے سال میں ایک رات، ساری رات جاگنے کے بعد 500 نفل پڑھ لیے، 1000 نفل پڑھ لیے، لیکن 365 دنوں میں ایک شخص نے صرف اور صرف 2 نفل پڑھے ڈیلی، تو 365 کا مطلب کیا ہے کہ اس نے 730 نوافل پڑھے، 730 نوافل پڑھے۔ اور دوسرا شخص جو اس کے بالمقابل وہ ایک ہی رات میں 1000 نوافل پڑھ گیا ہے، اس کے بعد پورا سال ہوش ہی نہیں ہے، تو اس کا عمل زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہوگا، زیادہ پیارا ترین ہوگا، جس نے تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو عادی بنائے رکھا۔ کیونکہ یہ ہماری روحانیت کی، ہمارے قلب و باطن کی جو بیٹری ہے، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ڈیلی ریفریش ہوتی رہے تو اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ ہماری نمازیں صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں یا کسی ایک وقت میں 5 کی 5 نمازیں وہ رکھ کے ان کو 20 رکعت بنتی ہیں، 2 فرض، یہ 2 فرض فجر کے ہیں، پھر 4 فرض ظہر کے ہیں، 4 فرض عصر کے ہیں، 3 فرض مغرب کے ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں اور 3 وتر ہیں۔ یہ سارے ملائیں تو 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ یہ صبح ایک ہی وقت میں 20 رکعتیں رکھ دی جاتی ہیں، اور اپنی مرضی سے پھر نوافل جب مرضی پڑھتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو کچھ وقت کے بعد گرد و غبار انسان کی ذہنیت پر، سوچ پر، فکر پر شیطان کے اثرات، دنیا کے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو ریفریش کرنے کے لیے، اس وائرس کو، شیطان کے وائرس کو اندر سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تسلسل کے ساتھ یہ عمل رکھا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکچر نمبر 26 کا چوتھا سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے۔ آج کا سوال بہت اہم ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی تہمت کی بیماری میں سے یہ ایک آج کے سوال میں سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، اس کی سزا کیا ہے؟ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص زنا کی تہمت لگائے اور پھر اس کو ثابت نہ کر سکے۔ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ ثابت کرنے کے لیے یاد رکھ لیں کہ شریعت مطہرہ میں ہر عمل کی گواہی 2 افراد کی گواہی قابل قبول ہوا کرتی ہے بہت سے معاملات میں، لیکن یہ زنا ایک واحد عمل ہے جس کی اگر کسی نے تہمت لگائی اور اس کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکا یا کر نہ سکی، کوئی عورت ہو یا مرد ہو، 4 گواہ کون سے ہوں؟ جن چشمدید گواہ جنہوں نے انتہائی کرٹیکل پوزیشن میں، انتہائی برہنہ حالت میں چاروں نے اکٹھے دیکھا ہو، پھر وہ آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر 4 گواہ نہ ہوں، محض شک کی بنیاد ہو، صرف ایک گھر میں تنہائی کی بنیاد ہو، یا کسی بھی بنیاد پر شک و شبہ ہو جائے اور اس شک شبہ کی بنیاد پر یہ الزام لگا دیا جائے
تہمت لگا دی جائے، بہتان لگا دیا جائے، تو پھر 4 گواہ نہ پیش کرنے والے شخص کو قرآن مجید کی روح سے اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ حد قذف 80 کوڑے اس کو برسائے جائیں گے، اس کی ہمیشہ کے لیے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی مردود ہو جائے گی، کبھی زندگی میں گواہی نہیں دے سکتا وہ شخص، جھوٹوں میں شمار ہوگا۔ اور حدیث پاک کی روح سے 80 سال کی مقبول عبادت وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج ہم غور کریں، اپنے آپ کا حساب کریں، احتساب کریں، ہم میں سے کون کون شخص دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، دوسرے کو گرانے کے لیے ہم کس کس طرح کی تہمت اور بہتان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا خوف ختم، قبر کا عذاب دماغ سے ختم، دل سے اس کا خوف، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا ختم۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم کیا کیا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنا آپ تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں دھکیلتے اپنے آپ کو چلے جا رہے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بات آج ہم نے تو ایسے معاشرے کے اندر بھی لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ اگر بیٹا اپنی ماں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو خبر نہیں ہے تو ہم ان کے لیے بھی آواز کستے ہیں۔ بھائی اپنی بہن کو اگر موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے، ہاں اگر اس نے بے پردہ اپنی بہن کو بٹھا رکھا ہے، ماں کو بٹھا رکھا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس کی بے پردگی کا ذمہ دار وہ ہے، اس کی گناہ گاری کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن ان کی بے پردگی کی وجہ سے تہمت اور بہتان لگانے والے کو اس کی سزا اس شخص کو ملے گی۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قرآن مجید، حدیث مبارکہ کے فرامین کو سمجھنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔